اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو پیارے بچوں، دورہ قرآن میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا پارہ نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 5، پارہ 5 کا نیم اس کی پہلی آیت سے ہے والمحصنات، والمحصنات، ٹھیک ہے۔ والمحصنات کہتے ہیں کہ جو میرڈ عورتیں ہوتی ہیں نا، تو عورتیں، اس کا میننگ ہے عورتیں، فیمیلز کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ احکامات رکھے ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، یعنی بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے ہیں، اور آپ نے غور سے سننے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیسک یونٹ جو بنایا ہے، دیٹ از ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیسک یونٹ کون سا بنایا ہے؟ ہسبینڈ وائف، ہسبینڈ وائف۔ پھر اس کے بعد جو ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پورا ایک فیملی بن جاتی ہے، پوری فیملی سیٹ اپ۔ پھر اس کے بعد آگے ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر آگے اگلے رشتے ہوتے ہیں نا، چاچا، پھپھو، ماموں، خالہ، اور اس طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ النساء ہم نے پڑھی تھی نا، شروع ہوئی تھی پارہ نمبر 4 سے، تو وہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں کیا حکم دیا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا سورہ النساء شروع ہوتے ہی پارہ نمبر 4 میں حکم دیا تھا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اب ڈرنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ایک انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور فیملی میں ہی انسان ایک دوسرے ریلیشن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کہ جو انسان سچ میں اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، لڑائی کرے گا، کسی کو مارے گا؟ نہیں مارے گا نا۔ آپ دیکھیں، آپ ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں نا، لیکن جو بچہ اللہ سے ڈرتا ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا یوم قیامت مجھے گناہ بھی ہوگا کسی کو مارنے کا نا۔ اگر میں اپنی بہن سے فائٹ کروں گا، میں اپنے بھائی سے فائٹ کروں گا، یا میں اپنے گھر میں کسی سے بھی فائٹ کروں گا، یا میں ماما بابا کو کوئی بات کروں گا، یا ماما بابا آپس میں کچھ فائٹ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنز ہیں نا، رشتہ داریاں جو ہیں، ان کو نہیں بگاڑنا۔ یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ نے بہت اچھے سلوک کرنے ہیں، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ملتے جلتے رہنا ہے۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ نہ تو ناراض ہونا ہے، نہ بدتمیزی کرنی ہے، ان کے حق کا خیال رکھنا ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ اچھا سلوک کریں گے، اور آپ اگر ان کے گھر جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں گے، حسن سلوک کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے بھی کہا کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا۔ یعنی اگر کوئی یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو یتیم کے، کیونکہ جس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے، اب اس کی ذمہ داری گھر کے دوسرے افراد پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر اس کا کوئی مال ہو، اگر اس کے والد نے اس کے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، اس کے مال کو نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں نا کہ اس بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا
کہ کبھی بھی کسی orphan کا, کسی یتیم کا مال نہیں کھانا. اور پھر کہا کہ فضول خرچی نہیں کرنی, کہ سم ٹائمز ہم فضول خرچی کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے لیے, یعنی جو اولاد ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حق ان کو ادا کر دو. پیرنٹس کو کہا ہے, حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کتنا پیار کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے یا جو بھی آپ کے پاس جو مال آپ کا ہوتا ہے, اس میں سے ایک حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کے ہوں گے. کتنے؟ ایک حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے. بیٹے کے زیادہ کیوں ہیں؟ بیٹی کا ایک, بیٹی اس میں پریشان نہ ہو, بچیاں اس میں پریشان نہیں ہونا کہ ہمارا ایک ہی ہے. پتہ ہے کیوں؟ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, جو لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ بہت ہی زیادہ پیاری ہوتی ہیں, لاڈلی ہوتی ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے حقوق کی بات کی المحصنات میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کو بہت ساری ذمہ داریوں سے سائڈ پر رکھا, کہ ان کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ڈالی. لڑکوں پہ زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فیملی کی. لڑکے جو ہوتے ہیں وہ گھر کے نگران ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے باہر کے سب کام کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے گھر بنانا ہے, انہوں نے ہی گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں, انہوں نے ہی گھر کے اگر یعنی کوئی بہن ہے, کوئی بیٹی ہے, تو جو مرد ہوتا ہے وہی سب گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے نا, لڑکی تو نہیں کرتی نا. تو لڑکی نے تو بس اپنی لائف میں انہی سے لینا ہوتا ہے نا سب کچھ. تو اس لیے لڑکی کو اپنے بابا کی طرف سے بھی مل رہا ہوتا ہے, بھائی سے بھی مل رہا ہوتا ہے آگے, اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو آگے اس کے ہسبینڈ سے بھی مل رہا ہوتا ہے. تو لڑکی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں, اتنا کچھ اس کو ملتا ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام حقوق پورے کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ایک پارٹ پراپرٹی میں سے ان کو دیا اور 2 پارٹ لڑکوں کو دیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عدل سے فیصلے کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا بھی دیا ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رولز ہیں. تو رولز فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ان رولز کو اوبے کرنا ہے, ان کو توڑنا نہیں ہے. جتنے بھی رولز پیچھے ہم نے بات کی, ٹھیک ہے, ابھی تک جتنے بھی رولز بات کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا, ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہوں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو نافرمانی کرے گا اس کو کیا ملے گی؟ اس کو جہنم ملے گی. تو وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کریں گے نا. اور اگر پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آپ لوگوں سے اگر کبھی غلطیاں ہو جائیں, مسٹیکس ہو جائیں, پہلی بات تو مسٹیکس نہیں کرنی, ٹھیک ہے, پہلی یہ بات کہ مسٹیکس نہیں کرنی. اور اگر خدا نخواستہ مسٹیکس ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فوراً رجوع کرنا ہے, فوراً توبہ کر لینی ہے. مسٹیک ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ. سب بولیں استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, چاہے سمندر کے برابر ہماری غلطیاں ہوں, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی. تو اگر ہم سے مسٹیک ہو جائے, ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے, فوراً استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. آج کس نے استغفر اللہ پڑھا تھا 100 ٹائمز؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کا اسائنمنٹ تھی نا آپ کی, آپ نے پڑھی. اور کیا کیا کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ اور میں نے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رمضان المبارک ہے, اور ویسے بھی باقی اوقات میں بھی, باقی دنوں میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اذکار کرتے رہنا ہے. استغفر اللہ ڈیلی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو آپ نے بھی ایک دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبھی کوئی برائی کر لیتے ہیں نا اور پھر توبہ کرتے ہیں, اللہ ان پہ بہت مہربان ہے. جو کبھی برائی کر لیتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے ان سے, اور پھر وہ ان کو پتہ چلتا ہے وہ میرے سے تو غلطی ہو گئی, وہ فوراً رجوع کرتے ہیں, یعنی فوراً نماز پڑھ کے توبہ کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ سے تلاوت کر کے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. اور پھر توبہ یہ نہیں ہے کہ ادھر غلطی کی, ادھر توبہ کی, ادھر پھر غلطی کر لی. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ اگر آپ سے مسٹیک ہو گئی, فوراً بیٹھ کے توبہ کریں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا, میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاف بھی کریں گے ہم سب کو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں گے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور پھر الحمدللہ فیملی لائف کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فیملی کا بیسک یونٹ ہے نا, جو یعنی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا ماما بابا سے مل کے بنتا ہے, تو آپس میں ان کا آپس میں بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے, اور ان کو فائٹ نہیں کرنی چاہیے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ تمام رشتوں کی
رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اوبیڈینٹ بنیں. تو رسپیکٹفل اور اوبیڈینٹ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور وہ ہی نیکی کے کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے راستے پہ رہیں, نیک راستے پہ رہیں. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں, سیدھے راستے سے وہ ٹریپ کرتا ہے آپ کو, تو ٹریپ نہیں ہونا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ, جو مومن ہیں, وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں کھاتے. باطل طریقے یعنی کسی کا مال ایسے ہڑپ نہ کر جاؤ. اب باطل طریقے کیا ہوتے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم کیا یعنی ہم تو باہر بھی نہیں جاتے نا, ایسا کوئی یعنی وہ تو اب بابا جاتے ہیں یا بڑے بھیا جاتے ہوں گے, وہ کام کرتے ہیں, ہم تو چھوٹے بچے ہیں, ہم کیسے یہ باطل طریقے ہم پہ, یعنی باطل طریقے یہ ہوتے ہیں کہ رشوت لے لینا, سود خوری کرنا اور چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, اس طرح کے. تو اب بچوں کے لیے یہ بات کیسے ہوتی ہے, کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو بغیر اجازت نہیں لینی, ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ کون سا دیکھ رہا ہے, میں اس کا لنچ ہی اٹھا کے کھا لیتا ہوں. وداؤٹ پرمیشن آپ کسی کا لنچ باکس بھی نہیں اوپن کر کے کھا سکتے. اگر وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے پھر آپ کھاؤ گے. بغیر پرمیشن فریج میں بھائی نے کوئی چیز رکھی ہے تو آپ اس سے پرمیشن لیں گے کہ بھیا میں آپ کی چیز لے کے کھا سکتا ہوں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جلدی جلدی اپنی بھی کھا لی, دوسرے کی بھی کھا لی. تو ایسے نہیں کرنا. میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے اگر وہ بھائی اپنی چیز رکھی ہوئی تھی تو دوسرے نے اٹھا کے کھائی, اور جب اس نے دیکھ لیا تو فوراً پوری منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو باطل طریقے سے نہیں کھانا. باطل طریقے سے کھانے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں پسند کرتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے تو میں آپ کی چھوٹی غلطیاں بھی معاف کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ جیسے والدین کی نافرمانی کرنا, شرک کرنا, قتل کرنا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ پنش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے, ماں باپ کی نافرمانی, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہم کئی بار مانتے نہیں, ماما کی بات نہیں مانی تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور شرک بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. شرک اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا, یا اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو ملا دینا, اور پھر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نظریں رکھنا کہ یہی ہے جس سے میں یہ چیز مانگ سکتا ہوں. تو ہم نے پہلی صورت میں پڑھا تھا نا سورۃ الفاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو پھر ہم نے شرک نہیں کرنا, ٹھیک ہے بچوں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں دے دی ہیں, کسی کو کم دی ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس پہ رکھا, دوسرے کو اس سے ہائی پہ رکھا. تو ان باتوں پہ غور نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصل بات ہے نا وہ ہے اعمال. آپ کے جو نیک اعمال ہیں نا, نیک اعمال, انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کا سٹیٹس ہائی کریں گے. اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جو انسان زیادہ متقی ہوگا, اللہ سے زیادہ ڈرے گا, زیادہ نیک اعمال کرے گا, اس کا سٹیٹس ہائی ہوگا. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال کرنے ہیں, اور دوسروں کو دیکھ کے یہ تمنا نہیں کرنی, یہ وش نہیں کرنی کہ اللہ نے اس کو تو زیادہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا. یہ کبھی بھی دل میں نہیں لانا. اور اگر کسی کی کوئی چیز آپ بیٹر دیکھیں کہ اس کے پاس زیادہ اچھی چیز ہے, یہی تو امتحان ہے, یہیں پہ تو صبر کا امتحان ہے نا, کہ یہ اللہ نے اس کو دی ہے, بارک اللہ, اس کو بارک اللہ کہنا ہے. اگر کسی کی چیز پسند آ گئی اس کو بارک اللہ کہنا ہے, اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ ہم بھی آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں. اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ گئی ہے نا, اس کو برکت کی دعا دینی ہے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آپ اپنا فضل مجھے بھی دیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ چیزیں دی ہیں اور کسی کو کم دی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ نگران ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو, لڑکوں کو, آپ سب بوائز کو اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس اس بات میں دی ہے